ایک اہم ترین صورت کا عمل جو آپ نے سفر کے مبارک مہینے کے اندر کرنا ہے، اور اس کی بہت سارے فضائل ہیں۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 60 کی دہائی میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی میں اپنے علاقے میں مسجد تعمیر کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت، لاکھوں روپے لگا رہا ہوں، میرے پاس فنڈ ختم ہو چکا ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جیسے اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے ان کو دعا دے دی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، آج میں کچھ لے کر جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا، مقدر سنورنے کی بات تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک عمل بتایا۔ اس عمل کی برکت سے یہاں پرانے جو احباب موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں تو پاکستان میں کار بڑی مشکل سے ملتی تھی، اور وہ بھی مخصوص لوگوں کے پاس ہوتی تھی، اسے موٹر کار کہتے تھے اس وقت۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو وظیفہ بتایا تو ان کی مسجد کی تعمیر خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے رک گئی تھی، تو اس کی برکت سے وہ لاکھوں روپے سے بھی زیادہ کی مسجد تعمیر ہو گئی۔ عالی شان خوبصورت مسجد آج بھی موجود ہے، لوگوں کو دعوت دیدار اور دعوت نظارہ دیتی ہے، آؤ مجھے کسی اللہ والے کی دعا لگی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جہازوں پر سفر کرنے لگے۔ جس زمانے میں پاکستان میں کار بڑے بڑے مالداروں کے پاس ہوتی تھی، گنتی کے چند لوگوں کے پاس، اس زمانے میں وہ جہازوں پر سفر کرتے، ایک مہینہ ایک ملک میں، دوسرا مہینہ دوسرے ملک میں، اور تیسرا مہینہ تیسرے ملک میں۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کیا گیدر سنگی لگی ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے کہ آپ جہازوں کو ایسے جھول رہے ہیں جیسے لوگ ٹانگے جھولتے ہیں، رکشے جھولتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گیدر سنگی ہاتھ نہیں آئی، کسی اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ ہاتھ آیا ہے، اور وظیفہ نہیں چیک بک ہاتھ لگ گئی ہے۔ جو میری ضرورت ہوتی ہے میں اس پر لکھتا ہوں، اور اللہ میری وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے، چاہے وہ لاکھوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ پوچھا کہ جی وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سورۃ قریش کا عمل ہے۔ اور خود قرآن پاک میں سورۃ قریش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا اشارہ دیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، کہ اس سورت کو پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن میں ہی سورت قریش میں وعدہ کیا گیا، اللہ ان کی بھوک دور کر دے گا، ان کی رزق کی کمی دور کر دے گا۔ آج کتنا بڑا مسئلہ ہے، روزگار نہیں لگتے، اسباب موجود ہیں لیکن روزگار نہیں لگتے، ڈگریاں موجود ہیں لیکن روزگار نہیں لگتے، ہیں تو بہت کم جس سے گزارا نہیں ہوتا۔ تو وعدہ کر دیا اللہ کے قرآن نے، اطعمہم من جوع، سورت قریش پڑھنے والے بنو اور روٹی روزی کی فکر چھوڑ دو، وہ رزق پیدا کرنے والا اللہ آسمان و زمین کے دہانے کھول دے گا تمہارے لیے۔ اور دوسرا وعدہ بھی اسی صورت میں ہے، وآمنہم من خوف، کہ اللہ انسانوں کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ وہ خوف بھوک کا ہو دور ہو جائے گا، وہ خوف دشمن کا ہو ختم ہو جائے گا، وہ خوف ایکسیڈنٹ کا ہو دور ہو جائے گا، وہ خوف رشتہ کہیں اور ہو جانے کا ہو دور ہو جائے گا، وہ خوف مال کے چھن جانے کا ہو دور ہو جائے گا، وہ خوف منصب کے چھن جانے کا ہو دور ہو جائے گا، وہ خوف عزت شہرت اور مکان کے چھن جانے کا ہو تو وہ دور ہو جائے گا۔ جو بھی تمہارا خوف ہوگا دنیا اور آخرت کا، اللہ اس مبارک سورت کی برکت سے دور فرما دے گا۔ تیسرا اشارہ بھی اسی قرآن کے اندر ہی ملتا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ سفر و حضر میں جو چلتے تھے قریش کے لوگ، تو ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سفر میں انسان کو پریشانی آ جاتی، بعض اوقات جیب کٹ گئی، اب آدمی عزت نفس اتنی رکھتا ہے کہ ہر ایک کے سامنے پیشہ ور بھکاریوں کی طرح ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، لیکن سفر بھی نہیں کر سکتا، پریشان حال کھڑا ہے۔ کبھی آدمی لاکھوں روپے بھر کے بیرون ملک کے لیے اپلائی کرتا ہے، ویزا آتا ہے، ٹکٹ آتی ہے، اور سارا خرچہ ہو گیا،
جہاز پر پہنچنا تھا، پاکستان کا وہ شہری تھا، کہیں رش میں پھنس گیا اور جہاز کے فلائٹ کے اڑنے کا ٹائم ہوا، فلائٹ اڑ گئی اور یہ خالی آتا رہے۔ بین الملک انسان گیا ہوا ہے، وہاں یکدم انسان کا ویزا یا پاسپورٹ گم ہو گیا، ایئرپورٹ پہ آ کے اپنا ملک نہیں، اپنے جاننے والے نہیں، اپنی زبان نہیں، آدمی پریشان کھڑا ہے کہ اب کیا کریں۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جسے سورت قریش پڑھنی نہ آتی ہو۔ تو فلائٹ اڑ چکی ہو، خیالات اڑ چکے ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ڈال لیا ہو، آپ سورت قریش پڑھنا شروع کریں، اللہ غیب سے انشاءاللہ اسباب پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح رشتوں کی بندش ہو جاتی، بعض بدمعاش اور بعض گھٹیا کم ظرف انسان وہ جادو کے ذریعے سے بھی رشتہ داروں کے رشتے بند کروا دیتے ہیں۔ کہ ہم نے رشتہ مانگا تھا لڑکی کا، ہمیں نہیں دیا، اب ان کا کہیں رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہنم کا سودا کرنے کے لیے جادوگر اور جعلی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ دو اور جادو کے ذریعے سے بندش کروا لو، رشتے کی بندش۔ اور کوئی اچھا کاروبار چل رہا ہے کسی ساتھی کا، رشتہ دار کا، تو اس کو نظر لگاؤ، اس پر تعویذ گنڈے کرواؤ، اس کو جادو کے ذریعے سے انتظام کرواؤ تاکہ اس کی نوکری چھوٹ جائے، اس کی جاب ختم ہو جائے، اس کا روزگار ٹوٹ جائے۔ تو رزق کی بندش ہو یا رشتوں کی بندش ہو یا کاروبار کی بندش ہو، روزگار کی بندش ہو، کسی بھی قسم کی بندش ہو اور جادو لیول کی بھی ہو، سورت قریش پڑھنے کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال اس جادو کا اثر بھی ختم فرما دیتا ہے۔ تو اور اس کے 20 فوائد ہیں، اگر کوئی اس کو زکوٰۃ کے ساتھ ادا کر لے تو انشاءاللہ وہ نہیں، اس کی آئندہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اس مبارک سورت کے برکات اور فائدے اٹھانے والی بنے گی انشاءاللہ۔ ایسی سورت، نسلوں کو سنوار دینے والی سورت اور نسلوں میں چلی آئی بندشوں کا خاتمہ کر دینے والی سورت، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھلوا دینے والی سورت، سورت قریش۔ بس اس کی زکوٰۃ ہے، اور ویسے تو کسی بھی مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن سفر کے مہینے میں خاص طور پر اس کو ادا کرنے والا بہت بڑا عامل بن جائے گا، اور اس کو عمل کی زکوٰۃ کہتے ہیں، اور وہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ سفر کے مہینے میں ادا کرنی۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ آپ کریں گے، 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ فائدے اللہ آپ کو زندگی میں عطا فرمائے گا اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ جائز کی کمپنی اور مختلف کمپنیاں مختلف پیکیج دیتی ہیں، جو ایک اور پیکیج دیتے ہیں آپ کو آسان، اور وہ ہے 70,000 مرتبہ سفر کے مہینے میں سورت قریش پڑھنا ہے۔ چلیں ایک تیسرا اور آخری پیکیج وہ ہے 40,000 مرتبہ کرنا، اور ابتداً آپ شروع کریں گے تو تھوڑا سا مشکل لگے گا، بعد میں انشاءاللہ العزیز زبان رواں ہو جائے گی تو آپ ایک دن میں کئی ہزار بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ پورا مہینہ باقی ہے اور کاؤنٹنگ تسبیحات آ چکی ہیں، موبائلوں میں بھی تسبیحات آ گئی، آپ نے جہاں تسبیح چھوڑی موبائل سے جب دوبارہ شروع کرنے لگیں گے تو وہیں سے تسبیح شروع ہوگی، گنتی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح انگلیوں پہ لگانے والی جو کاؤنٹر تسبیحات آئی ہوئی ہیں تو وہ کاؤنٹنگ تسبیحات استعمال کر سکتے ہیں، اور سادہ تسبیح استعمال کر کے کاغذ قلم ساتھ رکھ کر اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ 40,000 کا کر لیں اچھی بات ہے، 70,000 کا کر لیں بہت اچھی بات ہے، اور 1.25 لاکھ مرتبہ کر لے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو بات بن ہی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو آپ کا رہ جائے گا اٹکا ہوا اور حل نہیں ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس مبارک محفل میں آپ تشریف لائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، ویسے تو اللہ کا مبارک کلام ہے، سورت ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ کے طور پر آپ نے چونکہ ادا کرنا ہے تو اس کی اس محفل میں شریک تمام احباب کی طرف سے اور بیان سننے والوں کو بھی ہماری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے کہ وہ اس عمل کو پورا کرنے والے بنیں، اور جب آپ سفر کے اینڈ تک اس کو 40,000 70,000 یا 1 لاکھ مرتبہ کر لیں گے اور پھر تشریف آوری ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آپ نے روزانہ کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ چلیں شاید سننے والے اس بات سے معلوم ہو جائیں تو آپ کو بھی ابھی بتا دیتے ہیں، جب مکمل ہو جائے گا، جب زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی تو پھر ہر نماز کے بعد آپ نے
اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی بس۔ اور اگر کوئی اس وقت میں نہ کر سکے تو رہ جائے تو پھر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر 35 مرتبہ صبح و شام دن میں کسی وقت بھی بیٹھ کر کر لے، انشاءاللہ اس کا یہ سال کی زکوٰۃ باقی رہے گی، اور اس عمل کی برکات اور ثمرات کو وہ اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کی مبارک برکات نصیب فرمائے۔